محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہنسی خوشی، سعادت اور راحت کے ساتھ زندگی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کلرفل لائف چاہیے، اسے رنگ برنگی زندگی چاہیے۔ ایک حالت پر رہنے سے انسان تنگ آ جاتا ہے، اوب جاتا ہے، چینجنگ کو پسند کرتا ہے، بدلاؤ چاہتا ہے۔ وہ اپنے ڈیلی روٹین کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتا رہتا ہے تاکہ زندگی کو پرمسرت اور پرکیف بنائے۔ خوشی کو حاصل کرنا، مزہ زندگی کا اٹھانا، لطف چیزوں کا لینا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا انسان کی فطرت ہے اور شریعت کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز ایک درجے تک پسندیدہ ہوتی ہے۔ جب آؤٹ آف لمٹ ہو جائے تو نقصان دہ بھی بن جاتی ہے اور ناپسند بھی ہو جاتی ہے۔ ہنسی مذاق، تفریح، مزاح یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور ضروری پارٹ ہے۔ اس سے زندگی کے اندر رونق ہے، زندگی کے اندر کشش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا سامان بھی ہے۔ لیکن جب یہ حد سے نکل جائے، درجہ اس کا جتنا ہے اس سے زیادہ لی جانے لگی تو پھر یہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری گفتگو کل کے دن کے حوالے سے مشہور رسم و رواج اپریل فول کے بارے میں ہے۔ اپریل کے پہلی تاریخ کو اپریل فول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، الگ الگ طریقوں پہ پرینکس کیے جاتے ہیں، جوکس لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بنیادی حقیقت بیان کرنے کے بعد ہمارے دین کا جو نقطہ نظر ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اندر مزاح کا کتنا درجہ ہونا چاہیے اور کن کنڈیشن کے ساتھ وہ ہونی چاہیے۔ یقیناً ہونی چاہیے، لیکن کیسی ہونی چاہیے اس کو سمجھنا ہے۔ اپریل فول کی تاریخ جو لکھنے والے لکھتے ہیں وہ الگ الگ حقیقتیں بیان کرتے ہیں، الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں اس دن کی، اس رسم و رواج کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ میں دو چار باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جو میری نظر سے گزری ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کے حوالے سے۔ ایک بات تو بعض مصنفین نے لکھی ہے کہ اس کا تعلق فرانس سے ہے، یہ ایک فرینچ ٹریڈیشن ہے، وہاں سے چلا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک دیوی اور دیوتا، ایک معبود تھا وینس نام کا، اس سے خاص قسم کی اس کے لیے عبادت اپریل کی 1 تاریخ کو ان کے ہاں ہوتی تھی۔ وہ دن خوشی منانے اور تہوار کے طور پہ ان کے ہاں منایا جاتا تھا، لہٰذا پھر اس کا درجہ بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں کے ساتھ اس میں ہنسی مذاق کو جوڑ کر ایک انٹرنیشنل ٹریڈیشن بنایا۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے۔ دوسرا ریزن یا دوسری بات انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں لکھی ہوئی ہے، وہ بہت خراب اور بھونڈی بات اس دن کے حوالے سے اس رسم و رواج کی تعریف میں کہی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو اپریل کا ٹائم ہے یا مارچ کا اینڈ اور اپریل کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ
ایٹماسفیئر اور کلائمیٹس کے چینجنگ کا ہے. اس میں ماحول بدلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، ٹائم چینج ہوتا ہے، تو قدرت کا جو نظام ہے اس میں چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی تھوڑا سا ٹھنڈ کا موسم ہو رہا ہے. یہ سارے موسم ایک دم مکس ہونے لگتے ہیں، چینجنگ ڈے بائی ڈے ہونے لگتی ہے. تو اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا کیونکہ خدا یا قدرت انسانوں کے ساتھ دھوکہ اور مذاق کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کو ایک ٹریڈیشن کے طور پر 1 اپریل کے اندر لوگوں کے درمیان ہنسی اور مذاق کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا. ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے. اسی طرح ایک 19th سینچری میں انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے، لاورس انسائکلوپیڈیا یا لاورس انسائکلوپیڈیا. اس کے اندر ایک مذہبی کرسچینٹی سے جڑی ہوئی چیز اس کی حوالے سے ذکر کی گئی ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو اپریل فول ہے اس کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے. جیوز جو تھے، جو مذہبی یہودی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے. تاریخ معلوم ہے جن کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے. بیت المقدس میں، فلسطین میں ان کا رہنا دوبھر کر دیا تھا، اور ان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کی کوشش کرنے والے یہ یہودی تھے، جنہوں نے روم کی سلطنت کے اندر اتنی شکایتیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سزائے موت کا آرڈیننس وہاں کے کورٹ سے جاری ہوا. وہ ایک الگ تاریخ ہے. بہرحال ذکر یہ کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے، اور ان کو آ کے کوئی چونچ مار رہا ہے، کوئی ہاتھ مار رہا ہے، کوئی کسی چیز سے تکلیف دے رہا ہے، اور پھر پٹی کھول کے کہتے ہیں تمہارا کنیکشن تو اللہ سے ہے، تم تو بہت بڑے بنتے ہو، بتاؤ تمہیں یہاں پہ کس نے مارا، بتاؤ تم کو ادھر کس نے ٹونٹ کیا، بتاؤ تم کو یہ چوٹ کس نے ماری. اس طرح کر کے ان کے ساتھ مذاق اور دھوکہ کرتے تھے. یہ بات بھی اس کی حقیقت کے بارے میں لکھی گئی ہے. اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. ہو سکتا ہے ساری ہی باتوں کا کچھ نہ کچھ ایک مجسمہ یا ایک مجموعہ یا ایک مخلوطہ ہو، جو ان ساری چیزوں کو جوڑ کر ایک اس رسم کو آج کی اس ماڈرن دنیا کے اندر متعارف کرا رہا ہے کہ اس دن ہنسی مذاق کیے جائیں، پرینکس کیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کی چیزیں کی جائیں. میں اس سلسلے میں کچھ بنیادی گائیڈ لائنز بتاتا ہوں، اصول بتاتا ہوں، پرنسپل بتاتا ہوں. اگر مذہبی حیثیت سے، مذہبی تاریخ کی روشنی میں، ایک مذہبی تہوار کی حیثیت سے اس چیز میں کوئی بھی کسی طرح کا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو وہ دین کے صریح مخالف عمل ہو جائے گا اور دین کے بالکل ہٹا ہوا خارج کام ہے. لیکن اگر دنیا کا ایسا ہی ایک رواج ہے، رسم ہے، تو پھر اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے کہ وہ رسم و رواج کیسی ہے، کتنے فائدہ مند ہے، کتنی نقصان دہ ہے، کتنا اس کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے، کتنا اس کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کے اندر چینجنگ لاتے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن ہونا ہے. اس پہلو کو سمجھنا ہے کہ جو بھی چیز کسی سماجی یا سوشل ایکٹیویٹی میں آتی ہے یا ایک سماجی چیز بن جاتی ہے تو اس کے بینیفٹس اور اس کے ہارمز، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات، اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے، اس کے بیس پر اس کو لینا یا چھوڑنا چاہیے. اب آپ جائزہ لیجئے، یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے، یہ جو ایک رسم ہے، اس کے اندر کیسے اعمال اور ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں، اس کے اندر سوشل ریفارم یا سوشل چینجنگ کے کتنے پارٹس اور پہلو ہیں، یا ایک سوسائٹی اور انسانوں کے انٹرٹین کرنے کے لیے کتنا سامان ہے. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ اس پر نگیٹو ایفیکٹس کیا پڑ رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر، ہمارے سماج کے اوپر، یوتھ کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو زندگی کا ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے پرینکس کو لے کر، اس کے حقیقت کیا ہے اور اس کا اثر ہماری سوسائٹی اور سماج پہ کیا ہے.
یاد رکھیے ہنسی اور مذاق، میں نے ابتدا میں بات کہی، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹا موٹا مذاق کر لینا اسلام میں ممنوع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن بنیادوں کو سمجھنا ہوگا، کن بنیادوں کے ساتھ پسندیدہ ہے اور کن بنیادوں کے ساتھ اجازت ہے۔ آج کا جو ماڈرن کلچر ہے اس کے اندر اس دن کو جس طریقے پر گزارا جاتا ہے یا جس طریقے سے دوسروں کو فول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی مذاق ہوتے ہیں جس کے اندر کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کو ایک گیدرنگ کے اندر تھوڑا شیم فل محسوس کرایا جائے، یا کسی سے ایسی بات کر دینا جو اس کے اندر نہیں ہے اور ایک دم سے وہ سڈنلی چونک جائے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ ایسی ایکٹیویٹی یا کچھ ایسی فولنگ ایکٹیویٹی کرنا کہ دوسرے کا پیسہ کھینچ لینا، دوسرے کو جسمانی کوئی تکلیف اور اذیت پہنچا دینا، دوسرے کی عزت اور آبرو کے ساتھ مذاق کر لینا، دوسرے کو سوسائٹی کے اندر گرانے والا کوئی کام کر لینا، پھر بڑے پیمانے پر آئیے تو پھر زندگیوں سے کھیل جانا، زندگیوں کا مذاق کر لینا، لائف کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں اڑا دینا، یہ جو ساری صورتحال اور کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں یا سچویشن ہے وہ اس بات کو بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ یہ دن بہت ہی زیادہ نقصان دہ، جھوٹ پر مبنی، دھوکے بازی پر مبنی ہے۔ اس لیے اس دن کو اس طور پر سیلیبریٹ کرنا انسانیت کے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، مورالز کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور گھناؤنا جرم ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے۔ اب آئیے ہنسی مذاق کے اصول پر، تفریح اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کھیل اور مذاق کرنے کے ضابطوں کے اوپر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ہمارے دین نے انسانی زندگی کو پر رونق پر لطف بنانے کی دعوت اور اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے سکے کو رائج کیا ہے، یوں کہیے کہ اخلاق کے جھنڈے کو گاڑا ہے، اخلاق کی گورننس کو اور اخلاق کے رول کو سب سے آگے رکھا ہے، اس کے دائرے میں دوسری چیزوں کی اجازت دی ہے۔ آخرت کا جو تصور ہمارے ہاں ہے، جہنم کے بارے میں جو ڈرایا گیا ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پہلو کو یاد دلایا گیا ہے کہ فکر آخرت، فکر حساب و کتاب انسان کو زیادہ ہنسنے سے روکتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک سنجیدہ آدمی جو ہوتا ہے، سیریس آدمی جو ہوتا ہے، ایک جو کام کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہنسی مذاق کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سیریسنس ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اسی کے حیثیت سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی آگے بڑھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی زندگی کے ایشوز کے اندر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچتا ہے اور اسٹیپ لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی آدمی مسکرائے نہیں، کبھی بھی ہنسے نہیں، یا جو آدمی اپنے منہ پر تالا ڈالے ہوئے ہوتا ہے، کبھی اچھے سے اچھے ہنسی کے موقع پر بھی ہنستا نہیں ہے، کسی جوک پر بھی اس کے دانت نہیں دکھتے ہیں، کسی موقع پر بھی اس کے لب پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، وہ بہت سمجھدار اور بہت سیریس انسان ہوتا ہے۔ یہ بھی زندگی کے اندر کامیابی کا راستہ یا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ صحیح موقع پر صحیح ریئیکشن دینا ایک صحیح اور سنجیدہ اور پرفیکٹ پرسنالٹی کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا۔ روایات میں آتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان میں سے ایک ہوں. ہنسی کی بات چل رہی ہے تو ان کے ساتھ ہنس بھی رہے ہیں، غم کی بات آئی تو ان کے ساتھ غم کا بھی اظہار کر رہے ہیں. جیسے ایک سماج کے اندر، ایک اچھے معاشرے کے اندر رہنے والا انسان ہر ایک کے ساتھ میل ملاپ دکھاتا ہے، ایک پرفیکٹ ریئیکشن دیتا ہے سامنے والے کی بات پر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر مذاق بھی فرما دیا کرتے تھے. میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مختلف موقعوں پہ الگ الگ طریقے کے مذاق کیے ہیں. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کے پاس گئے جہاں آنا جانا تھا. وہ چھوٹا بچہ ایک پرندہ پالتا تھا، اس کے گھر میں ایک پرندہ تھا. اس پرندے کا اڑ گیا یا مر گیا، بہرحال اس کی وجہ سے وہ غمزدہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے بابا، اے عمیر کے بابا، چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا؟ یہ اس طرح کا جملہ کہہ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جس کے ذریعے سے اس کا وہ غم جو تھا وہ بھول کے وہ اس ہنسی مذاق میں آ جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھے، غلام کیا، ایک بچے 10 سال کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں 10 سال تک. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یتیم تھے. ان کی ماں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو حضور کی خدمت میں اپنے بچے کو پیش کر دیا تھا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیے، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. تو حضور کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. وہ بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نظر نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کبھی ایک بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کسی کام پر جو میں نے کیا، اے انس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. اور مجھے یاد نہیں کوئی کام میں نے نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اے انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں کیا. اگر کوئی کام کیا ہو اس پر ٹوکتے ہوئے تم نے یہ کیوں کر دیا، یا کوئی کام نہ کیا اس پر یہ کہتے ہوئے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، نہیں سنا ہے. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ. وہ فرماتے ہیں میں نے بہت ریشم اور سلک کو چھوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کف سے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ، ہتھیلی سے زیادہ نرم چیز مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اس کا بھی بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مورالٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اس کا بھی اظہار فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی مذاق فرمایا کرتے تھے. کیسا لطیف مذاق. آپ فرماتے تھے یا ذا الاذنین، اے دو کان والے. اس طرح ان کو بلاتے تھے. دو کان ہر انسان کے ہوتے ہیں. اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے دو کان والے. ایک دم ظاہر بات ہے کان والا تو ہر انسان ہے، لیکن اس طرح اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو ایک دم چونک جاتا ہے، ارے یہ کون سی بات ہوئی. یا ذا الاذنین، اس طرح کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاننے والا دیہاتی آیا تھا. اس کا نام ظاہر ابن حرام تھا. ایک دیہاتی آدمی تھا، بہت غریب قلاش ٹائپ کا. وہ کچھ سامان لے کے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں جا کے اس کے پیچھے سے اس کی آنکھ پکڑ کے، اس کی آنکھ بند کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے چپکا کے اس کو پکڑ لیا، گویا یہ اظہار کرنے کے لیے کہ بتاؤ کون ہے تمہارے پیچھے. اس کو آواز سے یا بات چیت سے محسوس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ٹچ ہونے لگا، اور زیادہ ملنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے اس کی پیٹھ سٹ ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تاکہ اس کو برکت حاصل ہو. بہرحال اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مارکیٹ میں آواز لگائی من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خرید رہا ہے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام لے کے مارکیٹ میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون اس کو خریدنے والا ہے. یہ ایک مذاق کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ جواب میں کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کو قیمت بہت کم ملنے والی ہے، میں بہت کم قیمت والا غلام ہوں. وہ یہ جواب دیتا ہے لخسرت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تو پھر تو قیمت میں آپ کو بہت نقصان ہونے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں، نہیں
اللہ کے نزدیک تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اس کا دل بھی بڑا کیا، ساتھ ہی ساتھ ایک مذاق بھی کیا۔ تو اس طرح کا مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو سارے لشکر والوں سے کہا تم لوگ آگے جاؤ، تم لوگ آگے کی طرف بڑھو، ہم پیچھے سے آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا آؤ ہم دونوں آج ریس کا کمپٹیشن کریں گے۔ لوگوں کو آگے بھیج دیا ہے، اب ہم دونوں مل کے یہاں ایک ریس کا کمپٹیشن کرنا ہے۔ حضرت عائشہ تیار ہو جاتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کم عمر تھیں، پتلی دبلی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں ذرا بھاری تھے، تو وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ واقعہ ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد دوبارہ اسی طرح واپس آ رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو آگے بھیجتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں آج پھر ہم ایک کمپٹیشن کریں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتی نہیں ابھی میں نہیں، اس وقت وہ تھوڑی موٹی ہو گئی ہوتی ہیں، تو وہ گھبراتی ہیں کہ اب یہ آگے نکل جائیں گے۔ لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں نہیں آج ہم دونوں کو ریس کرنی ہے۔ ریس ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں جیت جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ہذہ بتلک سبقہ، اس دن کی تمہارے جیت کے مقابلے میں آج یہ میری جیت ہو گئی، یعنی ہم دونوں نے 2 دفعہ ریس کی، ہم دونوں برابر ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون آئیں، بوڑھی تھی، بہت عمر دراز تھی۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا دیکھو جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ ایک دم رونے شروع ہو گئیں، زور زور سے رونے لگی، اللہ کے رسول میں دعا کے لیے کہہ رہی ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بابا، جنت میں جانے کے لیے بوڑھا نہیں بچے گا، جنت میں جاتے ہوئے جوان ہو کے جائے گا، بوڑھا رہتے ہوئے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ ہم جس وقت جنت میں داخل کریں گے تو عورتوں کو دوبارہ سے ایک طرح سے بنا دیں گے، ایک نئے ڈھپ میں، ایک رنگ میں ان کو ڈھال دیں گے، ہم ان کو نئی غیر شادی شدہ لڑکیوں جیسا بنا دیں گے، دوشیزہ بنا کے ان کو جنت میں داخل کریں گے، یہ مطلب تھا۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمیں ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے، مجھے ایک سواری دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے سواری کے لیے جانور مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے بچہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ارے کیا اونٹ جو ہوتے ہیں وہ اونٹنیاں نہیں جنتی ہیں؟ کیا ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اونٹ نہیں ہوتے ہیں؟ یعنی بچہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی عمر کا دیں گے، بچہ دینے کا مطلب ہے وہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوگا، کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوگا، مطلب وہ بڑی عمر کا بھی ہو لیکن اونٹ کا ہی تو بچہ ہے نا۔ جیسے آپ کسی بڑے بوڑھے آدمی سے کہیں کہ آپ جو ہے انسان کے بچے ہیں، تو کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ بات تو سچی ہے، لیکن بچے کا لفظ وہاں پہ ذرا فٹ نہیں ہوتا ہے، بات غلط نہیں ہے لیکن اس لفظ کے اندر مزاح اور مذاق ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، مطلب اونٹ دوں گا، بڑی عمر کو دوں گا لیکن ہوگا تو اونٹنی کا ہی بچہ نا۔ تو اس طرح کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے، واقعات سے ملتی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی یہ صحیح احادیث سے ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مذاق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر لوگوں سے فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کے اندر جو کنڈیشن سامنے آ رہی ہیں اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، جس کی روشنی میں کسی کے ساتھ مذاق کرنا، پرینک کرنا، جوک سنانا یا ہنسی کرنا، ان سب کی گنجائش ہوتی ہے۔ پہلی بات جھوٹ نہیں ہو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں چاہے ہنسی کے لیے ہو چاہے سنجیدگی کا موقع ہو جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہو
لوگوں کو ہنسانے کے لیے لیکن جھوٹ بولتا ہو، اس کے لیے بربادی ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے بالکل بیچ میں، جنت کا جو ٹاپ پلیس ہے، جو سب سے زیادہ مہنگا حصہ ہے، میں وہاں پہ گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے ہنسی مذاق میں ہی ہو، چاہے ہنسی مذاق کے لیے ہی ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا زندگی میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اس جگہ پر گھر کی۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی مذاق کرنے کے لیے یا ان کو کسی چیز کی طرف بلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چاہے آدمی مذاق میں بولے، چاہے غیر سنجیدگی میں بولے، چاہے سیریس ہو کر بولے، ہر حالت میں جھوٹ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کی اجازت کسی طور پر نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ کسی کو پھول کا لفظ ہی دھوکے کا، اور یہ لفظ ہی غلط ہے، پھول کے معنی ہی دھوکے دینے کے ہیں، تو کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا جسمانی یا مالی یا عزت کا نقصان کر دینا، اس طرح کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، کوئی بات بولنا یا کوئی ایکٹیویٹی عمل کرنا جس کے ذریعے سے اس کا جانی یا مالی یا عزت و آبرو کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، چاہے انسان مذاق کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوڑ کے یہ بھی سمجھیے، کسی کو ذلیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مذاق کسی سے اس پرپس کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ذرا نیچا کر دیا جائے، سماج میں اس کو نیچا دکھا دیا جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے، تو یہ بھی شریعت میں سخت ترین گناہ ہے، اور قرآن میں سورہ حجرات وغیرہ میں اس پر سخت وعید بھی آئی ہے، اور اس کی سخت ممانعت بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ تو دھوکہ بھی نہیں ہونا ہے، آدمی ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ بھی نہیں آنا ہے، دوسرے نمبر پر کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا ہے، تیسرے نمبر پر کسی کو ذلیل اور حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے، چوتھے نمبر پر کسی کو اذیت نہیں پہنچانا ہے، کسی کو ہارم نہیں کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ بہت سے پرینکس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، چاہے پرپز اس کو نیچا دکھانے کا نہ ہو، بس جوک کرنا ہو یا ایک پرینک کرنا ہو، ایک مذاق کرنا ہو، لیکن اس کے اندر اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے پرینک ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک پرینک کیا گیا کہ اس پر کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، یا وہ اتنا زیادہ ٹارچر ہوا اس کے انسیڈنٹ کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے بیماری میں چلا گیا۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں، وہ گناہ کا ذریعہ ہے، اور اس پر ایک انسان کو تکلیف پہنچانے والا سخت ترین گناہ اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کنڈیشنز کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، سچائی کا لحاظ کر رہا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا ہے، دھوکہ کسی کو دے نہیں رہا ہے، کسی کے ساتھ وہ مذاق کرنے میں ذلیل اور حقیر سمجھ کے یا اس کو ذلیل دکھانے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، کسی حیثیت سے کسی کو نقصان پہنچانے کا وہ اس کا مذاق ذریعہ نہیں بن رہا ہے، تو ان ساری کنڈیشنز کے ساتھ مذاق کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ ایک موقع پر حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کہا کسی نے کہ مذاق جو ہوتا ہے وہ تو بہت گندی اور گری ہوئی اور بہت آفت کی چیز ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ یہ تو سنت ہے۔ لیکن اتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ کرنے والا وہ ہونا چاہیے جو سمجھتا ہو کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، کیا چیز مذاق میں کس موقع پر کرنے کی ہے، اس کو سمجھنے والا اگر کر رہا ہے تو پھر یہ صحیح ہے اور یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح سے مذاق فرمایا، لیکن
یاد رکھیے کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ کہ کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، کسی کو انسلٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی ہے، جھوٹ کا سہارا یا جھوٹ کا عمل اس میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی مذاق کا عمل کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے، اور دین میں اس کو پورے طور پہ الاؤ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، حالات کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے ہمیں صحیح ریئیکشن دینا چاہیے، اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کسی چیز کو ٹوٹلی نگلیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی چیز کو ٹوٹلی ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لاجیکل پوائنٹ سے اور سب سے بڑھ کر دینی پوائنٹ سے اس کا صحیح ڈسکشن اور جائزہ کرنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کی کنڈیشنل جو سچویشنز ہیں اس کے مطابق اس کو الاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کو پرکیف بنانے والا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا، دوسروں کو خوشی فراہم کرنے والا بنائے۔ آخری بات ایک اور اس میں ایڈ کر لیجئے کہ مذاق کا اگر ذریعہ یا مذاق کی وجہ دوسرے کو خوش کرنا ہو تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہو، یعنی تم اس کے سامنے مسکرا رہے ہو تو یہ صدقہ کرنا ہے۔ اگر اس طرح کا مذاق ہے جس سے اس کا دل بڑا ہوگا، اس کو خوشی ملے گی، آپ سے وہ فری ہو کر محسوس کرے گا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، نیک کام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جزا اور بدلہ بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔